وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ درس نمبر 446 آیت نمبر 4 اور 5. آج کا موضوع: کیا ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 4. لفظی ترجمہ: یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہیے کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھاؤ سدھاؤ، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین جو شکار پر تم دوڑاتے ہو،
تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو مما علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلو پس کھاؤ تم، مما امسکنا علیکم جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کا نام لیا کرو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن مومن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور وہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی حلال ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن جب انہیں تم دو ان کے مہر، محسنین قید نکاح میں لانے کو، غیر مصافحین نہ صرف پانی بہانے کے لیے، ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کو، ومن یکفر بالایمان اور جو ایمان کا منکر ہوا، فقد حبط عملہ اس کا عمل ضائع ہوا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور انجام کار آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین اکرام، زندگی کیسے گزاریں، کیا کھائیں کیا نہ کریں، کیا کریں کیا نہ کریں، نکاح کس سے کریں، اور یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں تفصیل سے، کیونکہ دین اسی کا نام ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ اب زندگی کے تو کافی شعبے ہیں، کھانے پینے کا شعبہ بیان ہو رہا ہے، حلال حرام کا شعبہ بیان ہو رہا ہے، اور کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا بھی بیان ہو رہا ہے، تو ساری باتیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے احل لکم یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ یعنی ایک شریعت اس میں نہیں تھی، لوگوں نے اپنی شریعت بنا لی تھی کافروں نے، تو بہرحال نئے احکامات ہیں، نئے آئین و قانون بن رہا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا یعنی وہ جو کھانا ہم نے کھانا ہے اس کی تفصیل بتائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ جو چیزیں جائز ہیں حلال ہیں وہ تو بہت ہیں، اور جو ناجائز ہیں وہ چند ہیں، تو ناجائز بیان کر کے باقی جو ہے اس کو جائز کر دیا گیا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خود بھی شارع ہے، شریعت ہمیں سکھانے والی ہے، شریعت بتانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ صرف قرآن میں جو حلال حرام ہے صرف وہ نہیں ہے، اس کی تفصیل میں جو اللہ کے رسول نے جو چیزیں حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں، تو انہیں یعنی وہ شارع علیہ السلام ہم انہیں کہتے ہیں، شریعت کو بتانے والے، اور یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے احل لکم الطیبات، ہر پاک صاف چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں کھانا، اس کی فہرست طویل ہے، لیکن جو حرام ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ شکاری جانور، میں تھوڑا سا اپنی زبان میں آپ کو یہ مضمون بیان کر دوں نا، ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ شکاری جانوروں سے یعنی جو درندے ہیں یا پرندے ہیں اور جو شکاری ہیں جن کو آپ سکھا لیتے ہیں شکار کرنا، تو ان سے بھی یعنی ان کے ذریعے شکار جائز ہے۔
اور صرف یہ ہے کہ وہ یعنی خود کھانا نہ شروع کر دیں اور آپ کے لیے رکھیں وہ، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شکاری پرندے کو یا درندے کو، کتے وغیرہ ہوتے ہیں شکاری کتے وغیرہ، وہ بھی ہمارے لیے تو یعنی حرام ہے نا، لیکن جب آپ ان کو شکار کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کو یعنی چھوڑتے وقت آپ اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر وہ جو شکار کرے گا تو وہ اگر مر بھی گیا تب بھی جائز ہے جو اس نے آپ کے لیے ٹھہرا لیا، تو اور اگر نہیں مرا تو آپ ذبح کر دیں، تو دونوں صورتیں ہیں جائز ہونے کی۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، زندگی احتیاط سے گزارنا، اور یہی جو چیز ہے یہ ہم میں نہیں پائی جاتی، تقوی، احتیاط۔ بہرحال تقوی جو ہے وہ ایک تقاضا ہے ایمان کا، اگر انسان متقی نہیں ہے تو پھر اس کا کام خراب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے آیت نمبر 5 میں کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ تمام پاک صاف چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے حلال ہے۔ باقی نکاح کا مسئلہ ہے تو مومنات، پاک دامن عورتیں، محسنات جو کسی کے نکاح میں نہیں ہیں تو ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب کی عورتوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جب ان کو آپ مہر پورے دیں۔ تو نیت جو ہے نکاح میں لانے کی، محسنین، قید نکاح میں لانے کی ہو، اور یارائی آشنائی یا ایسی شہوت والی باتیں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کے تمام کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، فقد حبط عملہ، اس کا تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں دو راستے ہیں، یہ بات ہم یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں یہ بتائی ہے۔ اور وَمَن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کی روش پر چلنے سے یعنی انکار کر دیا تو اس کے اعمال ضائع ہیں۔ کون سے؟ نیک اعمال۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، فقد حبط عمل، تو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے جو بظاہر نیک ہیں۔ لیکن انسان اگر ایمان کی روش پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھیں تقاضے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہمارا مروجہ اسلام ہے، ایمان ہے مروجہ، لیکن وہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم ایمان کے تقاضوں کو جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تقوی کیا چیز ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا تو دیکھیں ہمارا برا ہی حال ہے، اور ہمارا ایک مسلمان کے نام کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام کے مسلمان ہیں ہم، نہ ہمیں ہمارے والدین نے نہ ہمارے بڑوں نے اسلام کے متعلق آگاہ کیا ہے، نہ ممبر سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، اور نہ اس کی ترویج کی جاتی ہے ایمان باللہ کی۔ ایمان باللہ تو ایک بڑی چیز ہے نا، یہ تو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ تو ایسی بات تو نہیں پائی جاتی ہم میں، یعنی تو ہم نے اصل میں یہ ہے کہ من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا۔ ایمان کی روش کچھ اور ہوتی ہے سامنے کرام، ہم جس روش پر چل رہے ہیں وہ تو ایمان کی روش تو ہے نہیں، ایمان تو سرے سے ہم میں ہے نہیں۔ برا نہ مانیں لیکن یہ غلط فہمی ہٹا لیں، ایمان تو وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کے قبول کر لیں۔ ہم نے تو نہ دین کو سمجھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی نے بیان بھی کر دیا تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا۔ تو یہ بات تو غلط ہے نا۔
ہم ایمان کی روش کو تو جانتے نہیں ہیں. ایمان کی روش کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا تقوی. آپ دیکھ لیں ہمارے دامن تقوی سے خالی ہیں. ہم تو اپنی مرضی کی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. جو بھی ہیں ہم، خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے یا گریڈ وہ نائب قاصد ہے، نائب قاصد ہے، یا گریڈ 26 کا ملازم ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا جو بھی ہے، یہ تو ایمان کو جانتے تک نہیں ہے. یہ میں اس لیے نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یعنی معاشرہ ٹوٹلی فیوز ہے، ہمارا فیوز نکلا ہوا ہے ہمارا. تو بہرحال یہ کسی کام کا نہیں ہے. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کے جو بظاہر نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طرق سے بتائی ہے ہمیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے نیک اعمال بہت بڑے گٹھر کی صورت میں لے آؤں گا اور اس کو میں اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا، ہباء منصور بنا دوں گا. تو غلط فہمی دیکھیں، غلط فہمی کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب ہوگا. ہم جس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس کا نتیجہ جو ہے بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ خراب ہے. غلط فہمی تو غلط فہمی ہوتی ہے. لوہے کو، پیتل کو آپ سونا سمجھ کے خرید لیں اور نکلے وہ نیرا پیتل کا پیتل، تو قیمتوں میں تو پھر فرق ہے، مالیت میں فرق ہے. مٹی کو اگر آپ سونے کے بھاؤ خرید لیں، مٹی کو سونے کے بھاؤ، یہ تشبیہ بھی نہیں بنتی. آخرت، دنیا آخرت کی نسبت سونے اور مٹی کی بھی نہیں ہے سامنے کرام، کچھ بھی نہیں ہے، کک بھی نہیں ہے. وہ ہمیں مثال دی جاتی ہے نا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر، اور اس میں آپ ایک سوئی کی نوک کو ڈبوئیں اور پھر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کی نوک پہ لگے گا، یہ مثال بیان کی گئی ہے. یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ مثال کے طور پہ سمندر اور پھر سوئی کی نوک پہ لگا ہوا پانی، یہ مثال دی جاتی ہے دنیا اور آخرت کی. سمندر تو بے کنار ہے، سمندر ہے ہی وہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، میں نے بھی پڑھا. سمندر وہ ہے جس کا کوئی کنارہ آپ کو نظر نہ آئے، تو وہ تو بحر بے کنار ہے. آخرت لامحدود ہے، اور یہ تو محدود. 70-100 سال کی زندگی کیا زندگی ہے؟ میں نے 64 سال گزار لیے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اب ظاہر ہے کہ 64 سال بڑی چیز ہوتے ہیں کہنے میں نا. اب میں مزید توقع تو نہیں کرتا کہ مجھے 64 سال اور مل جائیں گے. اب تو مطلب پاؤں جو ہے قبر میں ہے انشاءاللہ، اور جانے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے. تو زندگی کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں میرے سامعین میں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہوں یا کچھ کم ہو، لیکن زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں آخرت سے. لیکن جس نے دنیا کو ترجیح دے دی، اب یہ جو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کی میں ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں، اس کا مطلب یہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے. اب اس جو میرا جملہ ہے اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کا کیا حال ہے. ہمارا تو معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان سے انکار کر دیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فقد حبط عمل، اس کا اعمال تو ضائع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں اس میں تھوڑی سی اگر میں مزید بات کروں تو یہ ہے کہ اسلام کی جو ایک بنیادی پالیسی ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اعمال، آپ کی زندگی گزارنے کی نیت ہی دنیا ہو گئی تو آپ کی نیت تو خراب ہو گئی۔ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر دنیا ہو گئی تو آخرت میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، تو یہ تو ہم صرف نرے دنیا کے طلبگار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فی الدنیا حسنہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ یہ زبان سے ہم نہیں کہتے، بالکل یہی جملہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری ساری کوششیں، سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ نے تو آپ نے اپنے گلے پر خود چھری پھیر دی۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت پر، تو آپ کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کر لی تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ دیکھیں ہماری نیت تو ساری کی ساری جو ہے دنیا کی طرف ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ، قبر کی زندگی، اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ برائے نام ہے، یہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان، یقین، بھروسہ صرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی لائف ہے۔ دنیا ہے ہم خوش ہیں، نہیں ہے تو ہم اس کے طلبگار ہیں، مانگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مانگنا جو ہے بری بات ہے، آپ مانگیں، لیکن طلبگار بنے آخرت کے۔ دنیا تو آپ کی جو جس قدر اللہ تعالیٰ نے لکھی بھی ہے آپ کے نصیب میں، وہ آپ کو ملے گی، وہ آپ سے جائے گی نہیں کہیں، وہ آپ کو ملے گی۔ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ عربی کی شعر ہے کہ جو آپ کا نصیب ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، نصیب تمہارا اے انسان تمہیں ضرور ملے گا، اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ وما لا یصیبک، اور جو تمہارا نصیب نہیں ہے، وما لا نصیبک، جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، لا یصیبک، وہ تمہیں نہیں ملے گا، ولو کان تحت الشفتین، اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک انسان بستر مرگ پہ ہے، لواحقین بیٹھے میں، اور پیالی ہے پانی کی، چمچ ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا۔ پانی جو ہے آہستہ آہستہ آپ اس کے کوئی شہد کا پانی ہے، آپ اس کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں، بوند بوند، قطرہ قطرہ، اور وہ پیتا رہتا ہے۔ لیکن جب اجل آتی ہے تو وہ پانی جو ہے ہونٹوں کے درمیان سے بہہ نکلتا ہے۔ وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ پانی ڈھلک کے نیچے آ جاتا ہے۔ اصل میں ایسی بات ہے کہ ہم اس ہفتے اعمال کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بڑا ناپسند فرمایا ہے اور اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے۔
کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ وہ ایک آیت بھی ہے نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، وہ آیت مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خرچ کرو جو تمہیں میں نے دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ وہ پھر واپس نہ ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہاں یاد آ گئی، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، وہ دن آ جائے کہ موت آ جائے، تو پھر وہ بندہ کہے افسوس سے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، اے میرے رب کاش کچھ تھوڑا وقت اور دے دیتا، کیوں نہ دیا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا وقت اور دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں تصدیق کرتا نیکی کی اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز واپس نہیں کرتا، مؤخر نہیں کرتا کسی کا وقت جب اجل آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں جانتا ہے، اور کما قال ایسی آیت ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، افسوس اس وقت افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب اجل آ جائے گی یا جب آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا، اور عام طور پہ یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ کو تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ دعائیں کرتا رہتا ہے اور پھر آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی نیت کر لیتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے انسان اسی روش پر دوڑتا رہتا ہے جو پرانی روش تھی۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ترجمہ سنا دیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح،
اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَكُلُوا تو اس کو کھا سکتے ہو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور شکاری کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری چیزیں پاک حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور محسن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی جو محسن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، بشرطیہ تم ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرو، محسنین، ان کے محافظ بنو، غیر مصافحین، نہ یہ کہ صرف شہوت رانی کرنے لگو، آزاد، ولا متخذی اخدان، یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جس نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کے سارے اعمال نیک ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ دیوالیہ ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن
إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔